إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ إِن تَمْسَسْكُمْ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا ان اللہ بما یعملون محیط۔ حضرات محترم، گزشتہ آیات میں اہل کتاب وہ یہود ہیں یا عیسائی، ان کے متعلق اللہ نے کھول کھول کے یہ بات مسلمانوں کو بتائی کہ اگر اہل کتاب میں سے تم کسی کی بھی اتباع کرو گے، ان کی بات مانو گے، تو یہ تمہیں تمہاری ایڑیوں پہ پھیر دیں گے، یعنی تمہارے دین سے تمہیں ہٹا دیں گے۔ اور یہ ایک حقیقت ہے کہ ہمارے جتنے بھی لوگ یورپی ممالک میں جاتے ہیں اور وہاں کی نیشنلٹی کے لیے جو کچھ کوششیں کرتے ہیں، ان میں سب سے بڑی بات ان سے جو کروائی جاتی ہے کہ وہ اپنے دین سے پھرو، یعنی وہ اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ ہمارا اسلام سے تعلق نہیں ہے، ہم مرزائی ہیں یا ہم فلاں ہیں یا ہم فلاں ہیں، اور ان کی لڑکیوں سے پیپر میرج کرتے ہیں تاکہ ہمیں وہاں کی نیشنلٹی مل جائے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ ایک دو نسلوں کے بعد ان کے پاس دین نام کی یا اسلام نام کی کوئی چیز نہیں رہتی۔ تو اللہ رب العزت ہمیں اس بات سے منع کر رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا تتخذوا بطانۃ من دونکم لا یألونکم خبالا، کہ تم اہل ایمان کے علاوہ کسی کو اپنا دلی دوست نہ بنا، یعنی اپنوں کو چھوڑ کے دوسروں کو دلی دوست بناؤ گے تو اس کا نقصان تمہیں ہوگا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک صحابی آئے، انہوں نے کہا میرے پاس ایک عیسائی کاتب ہے، آپ اگر اسے رکھ لیں تو اس کی لکھائی بڑی اچھی ہے۔ آپ نے فرمایا میں ایک ایسے شخص کو اپنے پاس اپنا کاتب بنا لوں جن کا دل ہمارے متعلق بغض سے بھرے ہوئے ہیں؟ تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی آیت پڑھ کے سنائی، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانۃ من دونکم لا یألونکم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من افواہہم۔ اللہ فرماتے ہیں ان کے منہوں سے تم بہت سی باتیں سن چکے ہو۔ آپ دیکھیں کہ جب بھی ان کی زبان سے اللہ، اس کے رسول یا دین کے متعلق کوئی بات نکلتی ہے تو بری نکلتی ہے،
لیکن اللہ رب العزت فرماتے ہیں وما تخفی صدورہم اکبر، ان کے دلوں میں جو بغض ہے اس سے بھی زیادہ ہے جو ان کی زبانوں پہ نکل رہا ہے۔ قد بینا لکم الآیات ان کنتم تعقلون، اللہ رب العزت فرماتے ہیں ہم بیان کرتے ہیں تمہارے لیے اپنی آیات کو اگر تم عقل کرو۔ پھر اللہ اہل ایمان کو کہتے ہیں ہؤلاء تحبونہم، تم ایک ایسے لوگ ہو جو ان سے محبت کرتے ہو، ولا یحبونکم، یاد رکھو تمہارا رب یہ کہتا ہے یہ تم سے محبت نہیں کرتے۔ وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِّهِ، تم تو ساری کتابوں پہ ایمان رکھتے ہو، وہ تورات ہے، انجیل ہے، زبور ہے، صحف ابراہیم ہے، سب پہ ایمان رکھتے ہو، لیکن یہ تمہاری کتاب پہ قطعاً ایمان نہیں رکھتے۔ وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا، جب مسلمانوں کو غلبہ ملتا ہے نا تو پھر یہ کہتے ہیں ہم بھی اسی طرح ہیں، ہم بھی انبیاء کو ماننے والے ہیں، جہاں بھی یہ اقلیت میں ہے اسی طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ وَإِذَا خَلَوْا عَزُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ، جب الگ ہوتے ہیں تو غصے، بغض، اناد سے اپنی انگلیوں کو، اپنے پوروں کو کاٹتے ہیں کہ کس طرح مسلمانوں کا نقصان کیا جائے۔ تو اللہ فرماتے ہیں قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ، تم اپنے غصے، اپنے بغض کے اندر ہی مر جاؤ۔ ان اللہ علیم بذات الصدور، بے شک اللہ جو کچھ تمہارے سینوں میں ہے اسے خوب جانتا ہے۔ پھر اللہ فرماتا ہے ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم، اگر تمہیں کوئی اچھائی، بلائی، خیر ملتی ہے تو انہیں بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا، اور اگر تمہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو یہ بہت خوش ہوتے ہیں۔ ایک یہ ناروال کے علاقے کے بہت بڑے صحافی تھے، ذہن میں نام ان کا نہیں آ رہا، بہت معروف انسان تھے، فوت ہو گئے۔ یہ پہلے مرزائی تھے، ان کے والدین مرزائی تھے۔ یہ اپنے مسلمان ہونے کا واقعہ کس طرح بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں جب بھی ہمارے ملک میں مسلمانوں کو کوئی آسانی، فراوانی ہوتی تو ہمارے گھر میں ایسے تھا جیسے مرگ ہو گئی ہے، اور اگر ہمارے مسلمانوں کو کوئی تکلیف پہنچتی تو ہم بہت خوش ہوتے۔ میرے ذہن میں کھٹکتا تھا کہ اگر ہم مسلمان ہیں تو مسلمانوں کی تکلیف پہ ہمیں خوشی کیوں ہوتی ہے؟ مسلمانوں کی خوشی پہ ہمیں تکلیف کیوں ہوتی ہے؟ اگر ہم مسلمان ہیں تو ایسا کیوں ہے؟ کہتے ہیں یہی بات میرے کنورٹ ہونے کی، میرے بدلنے کی سبب بنا کہ یقینی بات ہے یہ ہم مسلمان نہیں ہیں، اگر مسلمان ہیں تو مسلمانوں کی خوشی پہ ہمیں خوشی کیوں نہیں؟ اور آج بھی دو ایسے فرق ہیں جو بظاہر اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں لیکن وہ مسلمانوں کی کسی خوشی پہ خوش نہیں ہوتے، اور مسلمانوں کی تکلیف پہ انہیں بہت خوشی محسوس ہوتی ہے۔ تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں حالانکہ یہ کمینگی اور یہ خباثت یہ یہود و نصارے کے متعلق بیان کی گئی، لیکن اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، اگر تم صبر کرو گے اور تقوی اختیار کرو گے، لا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، ان کی یہ تدبیریں تمہارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکے۔ لیکن جب خود ہی ان کے گھٹنوں میں سر دیں گے تو وہ تو تکلیف پہنچائیں گے، وہ تو ہمارا دین بھی بگاڑیں گے، ہمارے معاملات بھی بگاڑیں گے۔ ہم دنیا کے چند ٹکوں کے لیے ہم ایمان کو بھی، اہل ایمان کو بھی چھوڑ رہے ہیں، العیاذ باللہ۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان اللہ بما یعملون محیط، چاہے ہم ہیں یا وہ،
جو بھی عمل کرتے ہیں اللہ اس کا احاطہ کر رہا ہے. احاطہ کا مطلب اسے گھیرا ہوا ہے، یعنی ہمارے اعمال ہیں یا ان کے اعمال ہیں اللہ کی دسترس سے باہر نہیں ہے، اور کوئی شخص اللہ سے آگے نہیں بڑھ سکتا. اور اس لیے ہمیں ان باتوں کو سمجھنا چاہیے. اللہ رب العزت ہمیں توفیق دے. حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ نے جب وہ یمن کے گورنر تھے، حضرت عمر کو پتا چلا کہ انہوں نے ایک عیسائی عورت سے شادی کی ہے. آپ نے اسی وقت خط لکھ کے بھیجا کہ میں تمہیں حکمن کہتا ہوں کہ تم ایک اسلامی حکومت کے ذمہ دار ہو، میرا خط زمین پر رکھنے سے پہلے اسے طلاق دے دو. جب تک مسلمانوں کی بیٹیاں موجود ہیں تو میں تمہیں ایسا نہیں کرنے دوں گا. اور ہم نے دیکھا یاسر عرفات، انہوں نے ایک عیسائی عورت سے شادی کی، اس نے سلو پوائزن دے کے، میٹھا زہر دے کے انہیں مار دیا، اور فلسطینیوں کے متعلق ایسے فیصلے ان سے کروائے کہ آج تک فلسطینی قتل ہو رہے ہیں بیچارے. اسی طرح اردن کا حکمران عبداللہ اول جو تھا، یعنی آج جو عبداللہ ہے اس کا باپ، اس کی بیوی ملکہ نور نے بھی یہی کچھ کیا تھا. اس لیے اللہ کے حکم جو ہیں، اللہ رب العزت نے جو مشورے ہمیں دیے ہیں، ہمارے لیے خیر اسی میں ہے کہ ہم اہل ایمان ہی کو اپنا دوست سمجھیں. جن کے دل ایمان سے خالی ہیں، جو باطل فرق ہیں، وہ کبھی بھی مسلمانوں کی آسانی پہ خوش نہیں ہوں گے، مسلمانوں کی خیر کا کوئی کام نہیں کریں گے. اللہ یہ باتیں مجھے اور آپ کو سمجھنے اور ان پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لي.